معاشرہ جب تک اپنے آپ کے ساتھ ایمرج نہیں ہوگا، ہم آہنگی نہیں کرے گا، امام کے لیے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ امام کو ایک فرد نہیں چاہیے، وہ الگ بات ہے کہ امام کو اتنے لوگ چاہیے، اور وہ سب ہو سکتا ہے تیار بھی ہو گئے ہوں۔ ہم جب تک خود بحیثیت معاشرہ تیار نہیں ہوں گے، ایک امت نہیں بنا پائیں گے، ہم نہیں آگے بڑھ سکتے۔ اور امت فرقوں سے نہیں بن پاتی، فرقے بازی سے نہیں بن پاتی، ایک دوسرے سے نفرتوں سے امت نہیں بنتی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج جو بہرحال حالات ہوئے ایران کی مقاومت کی وجہ سے، آج بہرحال امت مسلمہ کے اندر ایک وحدت ایجاد ہوئی ہوئی ہے۔ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بہرحال اصل چیز اسلام ہے، جڑنے کی ضرورت ہے، تفرقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مشترک ہے، جو کامن ہے، اس پہ کم از کم انسان اٹیچ ہو جائے۔ اور یہی امام حسین کا پیغام بھی ہے، مجالس کا پیغام بھی ہے کہ آپ سب کو دعوت دیں۔ سید الشہداء کے اس پیغام دیکھیں نا، امام نے ایسا کام کیا 61 ہجری میں کہ جو صرف 61 ہجری کے لیے نہیں تھا، جو قیامت تک کی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے تھا، اور یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ تو یہاں ہم امت سازی جو ہے وہ جب ہوگی کہ جب انسان اپنے آپ کو معاشرے میں رہنے کے قابل کرے گا۔ آپ اکیلے عبادتیں کرتے رہیں، آپ اکیلے نمازیں پڑھتے رہیں، آپ اکیلے اچھے کام کرتے رہیں، معاشرے کے اندر برائی ہے، معاشرے میں پرابلم ہے، آپ امت ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ امام کو امت کی ضرورت ہے، امام کو۔ اور یہ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ جب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب امام کو ظاہری خلافت جب ملی، لوگوں جب امام کے پاس آئے تو پھر امام سے لوگوں نے پوچھا مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں لی؟ تو امام فرماتے ہیں میرے بازو کٹے ہوئے تھے۔ کہا مولا بازو؟ کہا امت امام کا بازو ہوتی ہے، امت۔ تو کیا ہم امت سازی کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ کیا یہ مجلس سے اٹھ کر ہم ایک امت بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری انسان کا انٹرنل سٹرکچر ہے، جو انسان اندر سے کیسا ہے، اس کو کیسے ڈیزائن کر رہا ہے، کیونکہ وہی چیز جو اندر ہے وہی ریفلیکٹ کرتی ہے بات۔ آپ اندر ظاہر طور پر خوشبو لگائیں، اچھے لباس پہنے ہوئے ہوں، بہت ضروری ہے انسان ظاہر طور پر اچھا نظر آئے، لیکن اندر سے انسان خوشبودار نہ ہو تو کتنا آپ اپنے آپ کو چھپا پائیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو باہر آئے گا وہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو انٹرنل ڈیزائن ہے سٹرکچر کا، اسے کوئی بھی نہیں بنا سکتا سوائے امام کے۔ امام کا کام ہے، امام کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کے انٹرنل ڈیزائن کو کریٹ کرے، اس کو بنائے، تاکہ یہ ڈیزائن معاشرے کو ڈیزائن کرے گا۔ ایک شخص بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم بعض لوگ کہتے ہیں مثلا اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنا ایک کردار سوسائٹی میں رکھتا ہے، چاہے وہ مثلا ابھی آپ مجلس میں آئے ہیں، دیکھیں آپ مجلس سے ہی مثال لے لیں، مثال کے طور پر سارے بولیں ہم نے مجلس پڑھنی ہے تو سنے گا کون؟ سارے بولیں ہم نے مائک پہ بیٹھنا ہے، صحیح کرنا ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ سیکھ لیں، کچھ بھی نہیں آتا اس چکر میں۔ تو ہر آدمی مثال کے طور پر کوئی اسکاؤٹ، کوئی پارکنگ، کوئی سبیل، کوئی ہر طرح، خوب یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی ایک سسٹم ہے۔ جب آپ ایک سسٹم ڈپلوائے کرتے ہیں تو پھر ایک چیز کریٹ ہوتی ہے۔ اب آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے تو مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں ہو رہی ہے، ہر کسی نے اپنا کام، اپنی ذمہ داری لیا ہوا ہے۔ خوب اب یہ اگر سسٹم نہ ہو، پارکنگ کرانے والا کوئی نہ ہو، اسکاؤٹ نہ ہو، چیکنگ نہ ہو، مائک میں بھائی جس کا دل چاہے گا آگے بیٹھے گا، کوئی نہ آئے، تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مجلس قائم ہو سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مجلس قائم نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امت جب تک ڈیزائن نہ کی جائے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو کیسے کرے گی؟ کون دے گا؟ کس کے پاس یہ فارمولہ ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے امام کے، کیونکہ امام انسان کی خلقت سے واقف ہے۔ اسی لیے جو ہمارے ہاں گفتگو، جو ہمارے ہاں بحث ہے ہمارے مکتب میں، ہمارا امام مسجد کا امام نہیں ہے،
ہمارا امام فرقے کا امام نہیں ہے. ہمارے ہاں جو امام کی ڈیفینیشن ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ نے اسے علم عطا کیا ہوا ہے, اللہ کی طرف سے منتخب ہے. اور ہمارے پاس قرآن کی آیتوں کی دلیل ہے کہ بہرحال ہم دلالت اس کو پیش کرتے. وہ جانتا ہے ہیومن کو, انسان کو, اسی لیے خود وہ بھی خود بھی انسان ہے, خود کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے, لیکن بہرحال عصمت کا درجہ ہے, معصوم ہے, لیکن خود انسان کامل ہے, یعنی اس سے بہتر انسان ہو نہیں سکتا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی لیے ہمارے ہاں خاتم مرتبت کے بعد ہم اس لیے ان کے ظاہر ہے انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ امام کون ہے, انہوں نے ہی اپنی حدیثوں میں بتایا کہ کتنے امام آئیں گے, انہوں نے ہی امام کو اپوائنٹ بھی انہوں نے ہی کیا ہے. تو ہمارے پاس سب کچھ انہی کی وجہ سے انہوں نے. اب وہ جو امام ہے وہ سوسائٹی کو ڈیزائن کرتا ہے. اب یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہو کہ ہم امام سے ان چیزوں کو نہ سیکھیں اور ہم اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو ایسی گزارتے ہیں. اب بہرحال سوال ہے, ہم اپنے آپ سے کریں, میں اپنے آپ سے کرتا ہوں, آپ اپنے آپ سے کریں سوال کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی جو ڈیلی کی ہے اس میں کتنا امام میرے ساتھ ہے, یعنی امام کا ساتھ ہونا یعنی کتنا میں امام کی باتوں پہ عمل کرتا ہوں, کتنا میں امام کی اطاعت کرتا ہوں, کتنا میری زندگی کے فیصلوں پر امام کا حکم حاکم ہے, کتنا ہے. اس کو اپنے آپ سے سوال کر, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ امام میرے پاس کتنا ہے, میں امام کی کتنی سن رہا ہوں, میں اپنی زندگی کے فیصلوں میں امام سے گائیڈنس لے رہا ہوں, میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں امام سے کچھ لے رہا ہوں. وہ بھی اب آپ بولیں گے مولانا صاحب کیسے ملے گا, امام تو غیبت میں ہے. امام نہیں, جو امام جو تھے اتنے ہمارے پاس, انہوں نے جو فرمایا ہے ان میں سے کتنا کانٹینٹ میری لائف میں ہے, کتنا کانٹینٹ. دنیا جان کا کانٹینٹ مجھے دیکھنا ہے. مطلب ابھی جنگ ہو رہی تھی تو صبح شام پبلک لگی ہوئی جیسے جنگ تو یہی لڑ رہی ہے, قوم بیٹھی ہوئی, خبریں ایسی پڑھ رہی ہوتے ہیں ہم لوگ, ہر چیز ہے. ابھی مثلا بٹ کوائن گر گیا, ہر کوئی پریشان ہے, ہوتا ہے جیسے سب کے بٹ کوائن ہی لگے ہوئے تھے والیٹ کے اندر. دنیا میں سٹاک گر گئی, ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں, انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں. امام کا کانٹینٹ کتنا دیکھا جا رہا ہے, کتنا نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. یقیناً آپ کے موبائل میں نہج البلاغہ ہوگا, ضرور ہوگا. کتنا اسکرین ٹائم نہج البلاغہ پڑھا جاتا ہے, کتنا اسکرین ٹائم سیف سجادیہ پڑھا جا رہا ہے, کتنا اسکرین ٹائم پر حدیث کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. تو وہ جو کانٹینٹ سوسائٹی کو ڈیزائن کرنے والا ہے وہ نہیں ہے آپ کی میری زندگی میں, تو پھر امت کیسے ڈیزائن ہوگی مجھے آپ بتائیں, کون ڈیزائن کرے گا؟ پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں, مولانا صاحب ممبر سے یہ مل رہا ہے, مجلس سے یہ مل رہی ہے. حالانکہ جو ممبر پہ آئے گا وہ بھی آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ کیا دے گا, آپ کو کتنا دے گا آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں آپ کی کوئی غلطی ہے, اس میں بھی میں اپنی غلطی تصور کرتا ہوں, اس میں بھی میں کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتا, کسی اور طالب علم کو بھی, نہ عالم کو, نہ ذاکر کو, نہ نوح خان کو. میری غلطی ہے, میرا قصور ہے, میں نے کانٹینٹ آپ کو نہیں دیا, یہ میری غلطی ہے. لیکن دوسری طرف ڈیمانڈ بھی نہیں تھی. بٹ ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے نا سوسائٹی کو. مارکیٹ میں بعض پروڈکٹ نہیں ہوتی ہیں بٹ ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے. اب گرمی ہے مثلا, تو یہاں پر کوئی چیز ٹھنڈی کرنے کی ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی, تو ہو سکتا ہے پنکھے لگ جائیں, اے سی لگ جائے, ٹھنڈا پانی آ جائے. مارکیٹ ہے نا, ڈیمانڈ ہے. تو میری اپنی تشنگی کتنی ہے کہ میں اپنی زندگی کو امام کی باتوں پہ ڈیزائن کروں, کتنی تشنگی ہے میری. اللہ صلی عزیزان محترم, خدا نخواستہ آپ بھی مت سمجھے کہ میں آپ کو ٹینشن دینے کے لیے آیا ہوں, قطعاً ایسا نہیں ہے. بہرحال مقدماتی مجلس ہے, پہلا دن ہے, جمعے کا دن ہے. عزیزان محترم, میں اپنے اوپر بہرحال واجب سمجھتا ہوں کہ جمعے کے دن وقت کے امام کا ذکر میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں.
کیونکہ جمعے کا دن امام کے ظہور کا متوقع دن ہے۔ آپ سے ہو سکتا ہے سوال نہ کیا جائے، مجھ سے سوال ضرور پوچھا جائے گا، تمہیں ہم نے ممبر دیا، تم نے ہمارا ذکر کتنا کیا۔